أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. شکریہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، ابھی ہم نے جو آیات قرآنی سماعت کی ہیں، یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم نے یہ آیات سماعت کی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اور آداب رسالت متعین کیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس نبی معظم کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا جس کا پروٹوکول خالق کائنات متعین فرما رہا ہے اور اپنی ابدی اور ازلی کتاب میں اس نے ثبت کر دیا ہے۔ دنیا والوں کے پروٹوکول مختلف ادارے لکھتے ہیں، مختلف منصبدار لکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کا پروٹوکول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں صبح و شام ناظرین یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے والا بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جن سے کسی ایک ادب رسول کے سلسلے میں بھی کوتاہی سرزد ہو، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مغفرت تک پہنچائے، اس اجر عظیم تک پہنچائے جس کا وعدہ ان آیات میں کیا گیا ہے، آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنے کے سلسلے میں۔ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی پیارا، بہت ہی عظیم، بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث موضوع ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ، اور حضرت جعفر طیار کی والدہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، سیدہ ام ہانی کی والدہ، حسنین کریمین علیہم السلام کی دادی، سیدہ زینب کی دادی، پہلی ہاشمی خاتون جن کے شوہر بھی ایک ہاشمی ہوئے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام، پہلی ہاشمی خاتون جو ایک ہاشمی خلیفے کی والدہ ہیں، پہلی وہ مسلمان خاتون جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کریں۔ ایک روایت کے مطابق آپ خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، اور مجموعی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نمبر ظاہری طور پر 11واں ہے۔ یہ بھی بہت اہم نمبر ہے، اور سابقون الاولون میں، مہاجرین میں جو مجدہ جاں فضا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سنایا ہے، آپ اس کی مصداق بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر شرف کیا ہوگا کہ آپ ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بار بار فرط محبت سے آپ کو اپنی والدہ قرار دیا اور زندگی بھر اس اکرام سے نوازا، اس عزت سے نوازا جو حقیقی ماؤں کے لیے ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ کی والدہ ہوں اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں۔ رسول خدا بھی وہ جو روئے زمین پر سب سے بڑی امانت الہی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑھے، اپنے والد اور پھر اپنے جد امجد کے وصال کے بعد، اور اس گھر میں اور بچے بھی تھے جو حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ کی اولاد تھے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا مرتبہ اور کیا شان ہے
میری ماں فاطمہ بنت اسد کا کہ انہوں نے مجھے اپنی ذات پر بھی ترجیح دی، اپنی اولاد پر بھی ہمیشہ ترجیح دی۔ خود بھوکی رہیں، مجھے کھانا کھلایا، خود جیسے تیسے کپڑے پہن لیے، مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوراک میں، غذا میں، آرام میں، لاڈ میں، پیار میں مجھے اپنی اولاد سے مقدم رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار انہیں اپنی ماں، اپنی ماں، اپنی ماں کہہ کے پکارا۔ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا مدینہ منورہ میں اور امیر المؤمنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی رحلت کی اطلاع دی، تو آپ کے جو جذبات تھے وہ بے ساختہ امڈ کر سامنے آئے۔ اور سچ پوچھئے، وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی پوری زندگی کا بہترین سند امتیاز ہے۔ آپ نے انہیں جس والہانہ محبت سے اور جس والہانہ شفقت سے یاد کیا اپنی ماں کو، وہ تاریخ کے ماتھے پر جھومر کی طرح ہمیشہ سجا رہے گا۔ اہل ایمان کو وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے، یاد نہیں رکھنے چاہیے، اپنے دل میں نقش کر لینے چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھا، ہمیشہ عزت دی۔ آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تجہیز و تکفین کے ایک ایک مرحلے میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ نے ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ اندازہ فرمائیے ان کی خوش نصیبی کا، جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیا ہوا کپڑا بطور کفن نصیب ہو۔ محض یہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے سیدہ کی لحد تیار کروائی، اور خود اس میں آپ لیٹے، اس لحد فاطمہ بنت اسد میں لیٹ کر بھی آپ نے دعائیں فرمائیں، ایسی دعائیں فرمائیں، یا الہ العالمین میری ماں کی قبر وسیع فرما دے، یا الہ العالمین میری ماں کی مغفرت فرما دے، اس پر لطف و کرم کی بارشیں کر دے۔ اور دعائیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور مانگی گئی ہوں خالق کائنات سے، اور انہیں شرف قبولیت عطا نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی قبر اطہر سے بشاشت کے ساتھ باہر آئے، فرحت کے ساتھ باہر آئے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں اور آپ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی آخرت کے لیے، وہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد فرماتے رہے، اور ان کے احسانات سے کئی گنا بڑھ کر ان پر احسانات فرماتے رہے۔ تو یہ جو سفر آخرت ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دل نواز روایت اور سنت کا ایک بہترین نمونہ ہے، جہاں آپ دلوں پر مرہم رکھتے ہیں، جہاں آپ درد کا درماں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ جو خاندان تھا، خاندان ابو طالب، جو اسلام کا سب سے پہلا مدافع خاندان ہے، اور اس خاندان کے ایک ایک فرد نے دفاع اسلام میں اپنی جانیں لڑائیں اور نسل در نسل لڑائیں۔ محض وہ سلسلہ کربلا پہ ختم نہیں ہوا، آج تک جاری ہے۔ تو اس مغموم خاندان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تسلی آمیز اور تشفی بخش الفاظ کریمانہ سے کتنا سکون ملا ہوگا، کتنی راحت نصیب ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ایک صاحبزادی حضرت ام ہانی، وہ عظیم ہستی ہیں جو امیر المومنین علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہے، ان کے گھر سے، ان کے گھر میں آرام فرماتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے بلاوا ہوا اور شب معراج ہوئی۔ دنیا میں کرۂ ارض پر جو آخری نقطہ ہے جہاں سے
سفر اسراء اور معراج شروع ہوا ہے وہ بیت ام ہانی ہے۔ یہ بھی کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اس لیے کہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین معجزوں میں سے ہے، اور ظاہری قرب الہی کی بھی جو کیفیات اور کمالات ہیں وہ اس موقع پر ہمیں بہت ہی نمایاں سمجھ میں آتی ہیں، اور ایسے ایسے معارف اور لطیف نکات اس مسئلہ معراج میں موجود ہیں۔ تو اس کا نقطہ آغاز بھی خاندان ابو طالب ہی کے ایک فرد کا گھر بنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بہو بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے، قربان جائیں اس لفظ فاطمہ کے، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا اپنا نام بھی فاطمہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، آپ کی بہو کا نام بھی فاطمہ ہے، اور جو بہو ہے وہ تو فاطماؤں کی فاطمہ ہے نا وہ تو فاطماؤں کی خاتم ہے، جو راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ساس کے طور پر سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی آپ کا وہی مشفقانہ رویہ رہا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں، میرے لبوں پر ہو نام تیرا۔ سفر کا آغاز جب کروں میں، میرے لبوں پہ ہو نام تیرا۔ پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، درود بھیجوں، سلام بھیجوں، میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے، ہر ایک شام و سحر سے
حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے ہے رونق کائنات تجھ سے ہے رونق کائنات تجھ سے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے شجر پہ برگو ثمر سے پہلے شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں سناؤں بدر و احد کی باتیں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں کشاکش خیر و شر سے پہلے کشاکش خیر و شر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں بس ایک حب رسول فخری بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے اس اختتام سفر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں ہاں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر
درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں سلام بھیجوں درود بھیجوں درود بھیجوں درود بھیجوں درود بھیجوں السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت پیر صاحب، سیدہ کا خاندانی پس منظر، قبیلے کی اہمیت اور ایک سے بڑھ کر ایک مقدس رشتہ داریاں، ان کی اہمیت اور شرف کیا ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یختص برحمتہ من سبحان اللہ، یشاء سبحان اللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بہت فضل والا، رحم والا ہے، عظیم شان والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح ابتدا فرمائی اس کلام کی اور اس گفتگو کی، نسب کی خاندانی شان کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ عالی نسب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، اور پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پاکیزہ اور عالی نسب خاندانوں میں اس لیے پیدا کیا کہ ان کی جو اعلیٰ نسب ہونے کے سبب سے ان کی پیغمبرانہ تبلیغ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اگر نسب میں کوئی کمی ہو تو وہ ان کی تبلیغ کو متاثر کرتی ہے۔ اس وجہ سے نسب باقاعدہ قرآن حکیم کا بھی موضوع ہے، آیت موجود ہے، نص قطعی موجود ہے، احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پاکیزہ خاندان کو چنا، جس کی حضور نے یوں خود وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سارے انسانوں میں سے اسماعیل کو چنا، پھر اس سے کنانہ کو چنا، پھر اس سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ یعنی حضور علیہ السلام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا منتخب اور اللہ کا چنیدہ خاندان ہے، اور وہی کتنا بڑا شرف ہے۔ اب نے کبھی اس پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ حضرت ہاشم کی ذات والا شان کتنا بڑا عظمت والی ہستی ہے کہ جن کے نام کو اللہ اپنے محبوب کے تعارف کے لیے بیان کر رہا ہے۔ بنو ہاشم، یعنی جہاں ذکر آتا ہے بنو ہاشم، کتنا بڑا نصیب ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ اور اسی ہاشم کی پوتی ہیں جناب حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت ہاشم نے
5 کے قریب قول ہے نکاح فرمائے، ان میں ایک نکاح جناب قیلہ بنت عامر سے فرمایا، اس سے ایک بیٹا اسد متولد ہوا، اور وہ اسد ہی حضرت فاطمہ کے والد گرامی ہیں، ہاشمیوں کی اسدی شاخ، ہاشمیوں کی اسدی شاخ۔ دوسری طرف حضرت جناب سلمہ سے نکاح فرمایا یثرب میں اللہ اللہ، حضرت ہاشم نے، اور اس سے سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہ شان بنتی ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی چچا زاد ہونے کے ناطے، جی، کزن ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ رشتے میں وسلم پھوپھی کی بھی بنتی پھوپھی جان بھی بنتی ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر تیسرا اور آخری اور بڑا رشتہ کہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد کے بعد وہ سمدن بنتی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ میرے آقا نے انہیں ماں کہہ کر پکارا ہے، اس لیے وہ رشتہ سب پہ غالب آتا ہے، اور وہی رشتہ مبنی بر حقیقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مائیں ہوتی ہیں یہ دنیا کی عام خواتین کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شان کچھ خاص ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں کچھ ماؤں کا ذکر کیا ہے، میں اس سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہے۔ ارشاد رب العزت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہراک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور جب فرشتوں نے جناب مریم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے اور تجھے پاکیزہ کیا ہے، اور تجھے اپنے جہان کی، اپنے زمانے کی، سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، کمال ہے جی۔ یعنی اب اللہ حضرت مریم کے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتے ان سے کلام بھی کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے کلام کو سمجھتی بھی ہیں، ان کی زبان کو سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، گویا وہ دنیا کی عام خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ اب حضرت مریم کی اگر یہ شان ہے تو جو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیں ہیں، خواہ وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں، حضرت ام ایمن ہوں، ان کی شان اور ان کی عظمت جو ہے وہ بہت ورا الورا ہے، اور ان کی عظمت میں کلام نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ یہ عقیدت کی بارگاہیں، یہاں سر عقیدت کو خم کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ماں کہہ کر یہ حقیقت بتائی کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ان کا مقام کیا ہے، اور یہ مجھے کس قدر محبوب ہے، اور ان کی جو ہم غلاموں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور جسے محبوب سمجھیں اس کے تذکرے تو بار بار ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے کیسی چشم پوشی کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، بہت قلیل ذکر ملتا ہے۔ ہمارا یہ چینل اپنے حصے کی ڈیوٹی دے رہا ہے، منتظمین اور پوری ٹیم اور آپ سب اور ہم جیسے عاجز لوگ بھی اس حوالہ سے یعنی اس میں ذکر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ سعدی کا ایک شعر ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، واہ، منت عزو بداں کہ بے خدمت گماشتہ۔ واہ 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 واہ۔ یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، یہ تو بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اس کا احسان ہے، اس کا احسان۔ ہم سب زیر بار احسان ہیں، کوئی خدا، رسول، اہل بیت ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالہ سے جو ان کی خدمات جن کا آپ نے اپنے ابتدائیہ میں تھوڑا سا ذکر کیا وہ تو ہیں ہی، میں آج آپ کے توسط سے یہ ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ سگے بھائی ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے ایک ہی والدہ سے دونوں یہ ہستیاں ہیں۔
اس نسبت سے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عبد المطلب نے خاص ذمہ داری حضرت ابو طالب کی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی لگائی کہ اب میری آمنہ کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ خاص طور پر یعنی اب پہلے تو ایک رشتہ تھا ہی لیکن اب ذرا ذمہ داری اور بڑھ گئی، اور اس وقت سے حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے حضور کی حقیقی والدہ ماجدہ کا، جن کے وجود مسعود کو اللہ نے حضور کے لیے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے پسند فرمایا، حضور ان کا حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خدمت گزاری کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں۔ اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ظہور قدسی کے وقت کنیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو عالی نسب لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ گھر کی خواتین کے حوالے سے حضور کے ظہور قدسی کے وقت سب سے قریب اور سب سے زیادہ خدمت گزاری کا اعزاز حضرت فاطمہ بنت اسد حاصل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ کی اولاد امجاد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے اور ان کی خدمات، اور پھر اگلے مرحلے پر ہم سیدہ کا جو ہجرت مدینہ میں پہلی خاتون ہونا ہے اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حضور والا بڑا ہی وجد فری کیفیت ہو گئی ہے، بے شک و شبہ، اور آپ بھی معاف فرمائیے گا اگر ہم سے بھی ضبط نہ ہو سکے تو، لیکن جو قبلہ نوری صاحب نے ارشاد فرمایا یہ بالکل درست ہے، برحق ہے کہ اسی ہستی کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کلمے کی نعمت عطا فرمائی کوئی ہے، شک نہیں، بلکہ رسول اکرم کا جو مبارک نام ہے اس کے بعد جو آقا کریم کا سب سے پہلا جو لقب استعمال ہوا مصطفیٰ، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان پاک سے میرے رب نے ادا فرمایا، تو یہ مصطفیٰ کا لقب بھی وہیں سے ملا ہے۔ یہ جو عقیدہ توسل ہے وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے ہی ملا ہے، کہ جب سارے لوگ بتوں کا صدقہ مانگ رہے تھے اور آپ نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ یہ سارے بتوں کا صدقہ مانگتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ کا صدقہ مانگتا ہوں، تو نہ صرف آپ نے ایمان کا اظہار فرمایا ہے بلکہ آپ نے عقیدہ توسل بھی، ہم تو سارے طفیلی ہیں نا، اسی وسیلے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، ہماری کیا جرت ہے، یہ زبان کہاں طاقت رکھتی ہے۔ اور حضور والا اس عقیدہ توسل والے شعر پر مہر رسالت بھی تو ثبت ہوئی، رسول اللہ نے مدینہ میں یاد کیسے کیا؟ آقا کریم نے فرمایا آج کون ذکر کرے گا، کون وہ شعر سنائے گا، یہ بخاری شریف کی ہے حدیث مبارکہ، تو پھر شعر کس نے سنایا؟ اسی نے سنانا تھا جن کے ابا جی کا شعر تھا، تو حضرت ابو تراب علی ہو کر انہوں نے اپنے لیے ابو تراب کہلوانا پسند کیا ہے، علی ہو کر ابو تراب کہلوانا پسند کیا ہے، تو آج علی علی کرنے والوں کو بھی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ جتنی باتیں ابھی تک ہوئی ہیں، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ وہ لفظ بھی ذرا ناظرین تک پہنچائیں کہ جب حضور کی شان کو دیکھ کے تو آپ نے کہا لو کان حیا لقرتینا، اگر میرے چچا ابو طالب آج زندہ ہوتے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، میرا یہ مقام دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر، تو حضرت امام بخاری نے اس پہ سند لگائی ہے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا، اب آپ کا سوال تو اولاد امجاد کے حوالے سے ہے، لیکن دل میں دماغ میں ایک تلاطم ہے جذبات کا، کون سی بات عرض کی جائے؟ تو آپ کے صاحبزادے جناب طالب، آپ کے صاحبزادے جناب عقیل، آپ کے صاحبزادے جناب جعفر، آپ کے صاحبزادے مولا کائنات شیر خدا، صرف ان کے ناموں پہ غور کر لیجیے، کاموں پہ غور کرنے کے لیے تو بڑی زندگی ہے، اس پہ تو ہم شاید نہ کر پائیں۔ طالب نام رکھا ہے، وہ اگر یمن سے حضرت حبیب بن مالک آئیں اور میرا رب ان کی طلب صادق کو دے کر انہیں عطا کر سکتا ہے،
تو میں اکثر عرض کرتا ہوں یمن سے آنے والے طالب کو جو دے سکتا ہے وہ اپنے ابو طالب کو نہیں عطا فرمائے گا. ہم کہتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہے اس کا دامن ہی خالی رہ گیا. جو یمن سے آیا، جو فارس سے آیا، جو روم سے آیا، جو حبشہ سے آیا، میرے آقا نے انہیں سب کچھ عطا فرما دیا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا ہوگا ہم تو شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آقا کریم نے ساری زندگی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کر کے دکھائی ہے. اور پھر آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جن کا تذکرہ پاک عمومی طور پہ بہت کم ہوتا ہے، آپ نے بھی ابتداً اشارہ فرمایا. اور بالکل معراج کی رات ایک روایت یہ ہے کہ آقا وہیں تشریف فرما تھے اور وہیں سے آقا کے معراج کا آغاز ہوا. اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی آقا وہیں تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کر دودھ نوش فرمایا اور پھر آقا نے انہیں عطا فرمایا. جب دودھ انہیں دیا، اب ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا یا 6 ہجری میں پڑھا یا 4 ہجری میں پڑھا یا 2 ہجری میں پڑھا. ہم کیا جانیں کہ انہوں نے کب کلمہ پڑھا ہے. ایک ہوتا ہے اعلان نبوت حضور والا اور دوسری ہوتی ہے اعلام نبوت، یعنی وہ علامتیں جو نبوت کا اظہار کرتی ہیں. آقا کریم پیدا ہوئے تو آپ کے یہاں کندھے کے پیچھے آپ کے پشت کے پاس بالوں کا ایک گچھا تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے. یہ ہم نے صرف پڑھا ہوا ہے، حضرت ابو طالب نے دیکھا ہوا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد ہر روز اسے چوما کرتی تھی. تو انہوں نے صرف اعلان کیا ہوتا ہے، اعلان کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ تک اس بات کا اظہار نہیں ہوا، تو پھر اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے. لیکن جن لوگوں نے ہر روز دیکھا ہوتا ہے، صبح و شام دیکھا ہوتا ہے، ان کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے اعلام نبوت، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا جب شام تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ، وہ سارے جو معجزات ہوتے ہیں، بحیرہ راہب کو پتہ چل گیا تو ابو طالب کو نہیں چلے گا، فاطمہ بنت اسد کو پتہ نہیں چلا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے سر تپا مسلمان بنا کے بھیجا. انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اور لوگوں کے لیے آیا ہے. یہ تو اسلام میں پہلے ہی موجود تھے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی ہی پہلے مومن تھے، بلکہ حقیقت یہ علی تو پہلے ہی مومن تھے. تو لہذا یہ وہی گھر ہے جہاں سے یہ فیض چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے. اللہ پاک اسے قبول فرمائے، ہمیں اسی شرع صدر پہ استقامت عطا فرمائے اور یوں ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ ایمان افروز تذکرہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر نوری صاحب، دولہا دلہن دونوں ہاشمی ہیں، سبحان اللہ، دونوں دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، سبحان اللہ، دونوں آلودگی شرک سے محفوظ ہیں ہمارے ایمان کے مطابق. ان کی شادی ہوئی، کیسی بابرکت شادی ہے. شوہر کی کیا خدمات ہیں، محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی، سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی ہستیوں کے تذکار کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے. وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، بے شک ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں. بے شک ایسے ہی. اور یہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ قبر کا نور بنتا ہے اور حشر کا سرور بنتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں حاصل لکھنوی ان کی ایک ربائی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. انہوں نے، علامہ اقبال نے مخدومہ کونین کی عظمت 3 نسبتوں سے بیان کی. انہوں نے سیدہ کی جو منقبت ہے وہ 4 نسبتوں سے بیان کی. اور ناظرین اس سے بہت زیادہ روحانی لذت اور فرحت محسوس کریں گے. انہوں نے کہا کہ بنت اسد کا مثل کہاں ہے، بنت اسد کا مثل کہاں ہے، جس کی بہو خاتون جنا ہے. سبحان اللہ. جس کی بہو خاتون جنا ہے
اور زوجائے ام مرسل اعظم، زوجائے ام مرسل اعظم، شیر کی بیٹی شیر کی ماں ہے، سبحان اللہ، بنت اسد بھی ہے اور ام حیدر بھی، واہ 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 واہ، ام حیدر بھی کمال ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی ماؤں کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ چاہو کہ ہم اسلام کی نشت ثانیہ میں کوئی اپنا حصہ ڈالیں تو تمہیں بنت اسد کے کردار کو اپنانا ہے اور ام حیدر کی سیرت کو اپنانا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے حسب سابق ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ذکر خیر کو جو ہے وہ کرنے کا شرف پایا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے ابتدائیہ، بلکہ جب آپ ابتدائیہ دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیا بیان کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ ساری چیزیں، لیکن آپ نے ہمیں راہیں دکھائی ہیں کہ تم نے ان راہوں پہ چلنا ہے، تو میں کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث قبلہ پیر صاحب نے پیش کی ہے، میں ناظرین کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ یہ عام حدیث نہیں ہے، اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قسام ازل کا یہ 4 سٹیج سلیکشن پروسیس ہے، یہ 4 سٹیج سلیکشن پروسیس ہے، ہر اگلی سٹیج پہ معاملہ پیوریفائی ہو رہا ہے اور وہ خوب سے خوب تر کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ممدوحہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس سلیکشن میں 4 سٹیج جو ہے اس میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، جی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ وہ جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ وہ جنکشن پوائنٹ آف پیورٹی ہے، جنکشن پوائنٹ آف پیورٹی، پاکیزگی کا وہ سنگم ہے کہ جہاں پہ باپ کی طرف دیکھو تو وہ ہاشمی، جہاں پہ اپنے شوہر کی طرف دیکھیں تو وہ ہاشمی، جہاں پہ اپنے نور نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھیں تو وہ ہاشمی۔ یعنی رب ذوالجلال نے پیوریفائی، ان اللہ اصطفانی، پھر ثم اصطفیٰ، پھر ثم اصطفیٰ، پھر تو ثم اصطفیٰ، تیسرے درجے پہ جا کے جہاں پہ خاندان بنو ہاشم کو عروج عطا کیا، اس عروج کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہیں، یعنی وہاں پہ کمال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب اگر ہم غور کریں تو مالک کونین نے، قبلہ پیر صاحب نے وہ اپنے درد دل کا درست اظہار کیا کہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں اور ہم نے ان کو کس طرح تاکہ نسیان پہ رکھ کے اپنے آپ کو ازلی سعادتوں سے محروم کر لیا۔ جی یعنی دیکھیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سلیکشن کرتے کرتے وہ جو چوتھے سٹیپ میں جا کے جو بیسٹ سلیکشن کی گئی اس کی کسٹوڈین بننے کا شرف سیدہ فاطمہ بنت اسد کو عطا کیا۔ حضور آپ تصور فرمائیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے دسترخوان پر امام الانبیاء بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اور امام الاولیاء بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو وہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں 5 نفوس قدسیہ کا ذکر ہوا، جنہیں 5 تن پاک کہتے ہیں، آپ اگر ان پہ غور کر کے دیکھیں تو وہ 5 تن پاک جس گود میں پروان چڑھے ہیں اسے فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رے گزارے کربلا میں چلیں، جو 18 شہزادے وہاں خاک پہ تڑپے ہیں ان کی دادی اماں کو فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ گود ہے جو بیک وقت، جو آپ نے کہا نا، عربوں نے اس کو یوں بیان کیا، انہوں نے کہا یہ وہ مبارک اور عظیم گود تھی جو بیک وقت ہجر النبوہ بھی تھی، ہجر الامامہ بھی تھی، نبوت بھی یہاں پروان چڑھ رہی ہے، امامت بھی یہاں پروان چڑھ رہی ہے، تو یہ وہ عظیم خاتون تھی، اور شہادتیں بھی یہاں پروان چڑھ، شہادتیں بھی، مطلب ہر چیز جو ہے وہ۔ میں آپ نے اشارہ کیا خاص طور پہ ان کے شوہر نابدار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان، پیارے چچا جان، یقین جانیے لوگ پتہ نہیں کس قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ
میں 92 نیوز چینل پہ بیٹھ کے ایک چھوٹی سی میں خدمت پیش کرنے لگا ہوں، اور میں اس چیز کو الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن کے 30 پارے موجود ہیں۔ آج دنیا جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتی پھرتی ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحمدہ تعالی ہم جیسے کروڑوں کو یہ کلمہ پڑھنے کا شرف جن ہستیوں کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے، ان میں سر فہرست حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام نامی اس میں کہا آتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کو مائنس کریں تو ایمان بچتا کہاں؟ سبحان اللہ، ایمان رہتا کہاں پہ ہے؟ ایمان تو ہے ہی کوئی نہیں۔ مطلب جو رحمت کونین کی قرآن مجید نے کہا۔ اعظم نوری صاحب، آج کی جو برکات ہیں اور جو لطف و لذت ہے ایک ایک لفظ میں، بے شک ایسے اگر وجد و سما کی کیفیت مجھ چشتی پر طاری ہو جائے تو معاف رکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے، یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ ایسی صحبتیں، سنگتیں، مجلسیں نصیب والوں کو میسر آتی ہیں، کوئی شک نہیں۔ اور میں الحمدللہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ ہم قوم لا یشکا بہم جلیسہم، جہاں پر ایسے خوش نصیب ہستیوں کے تذکار ہوتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو جوڑنے والا بدبخت بھی ہو، اللہ اسے خوشبخت بنا دیتا ہے، اللہ اسے خوشبخت بنا دیتا ہے۔ آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے، میں ان کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ ایک ہی شعر میں ان کا سناتا ہوں، ویسے تو وہ قصیدہ لامیہ جو ہے وہ پڑھتے جائیں اور لذتوں کے ایک جہان سے گزرتے جائیں، لیکن میں اس سے ہٹ کے نہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے رحمت کونین کی بارگاہ میں عرض کی، اور کیسے عرض کی؟ کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، سبحان اللہ، رب کی قسم یہ سارے مل کر بھی آ جائیں تو اے میرے محبوب آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے! اس وقت تک حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے، پھر سوچیں آپ تک پہنچنے کا۔ جب تک ابو طالب موجود ہے یہ آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ کیا بات ہے! اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ انہوں نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے، یہ سکھایا ہے کہ لوگوں اگر گھر کی مالکہ گھر کی منٹور بن جائے نا، مربیہ بن جائے، سبحان اللہ، تو پھر وہ اپنے گھر کو خانقاہ میں بدل دیتی ہے، اپنی گود کو درسگاہ میں بدل دیتی ہے، بے شک، اور اس خانقاہ اور اس درسگاہ سے نکلنے والے بچے پھر کبھی باب مدینۃ العلم بنتے ہیں، کبھی اسد اللہ الغالب بنتے ہیں، فی المشارق والمغارب بنتے ہیں، اور کبھی جنگ موتا میں جعفر تیار بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے یہ کردار دیا ہے کہ گھر کی جو مالکہ ہے اسے اپنے بچوں کی خدمت اور بچوں کی تربیت اور بچوں کی مینٹل جو ہے وہ ان کی کنسیپچول کلیئرٹی اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک سیدھی لائن موجود ہے کہ ہم کن کے غلام ہیں اور غلامی کو نبھانا کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلامی کو نبھانا کیسے۔ کیا ڈرائیں گے مجھے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے، کیا ڈرائیں گے مجھے، کیا
میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث الحمدللہ الحمدللہ میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہیں چڑھ کے نیزے میں وہ قرآن سنا دیتے ہیں جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہیں ہاں کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین وہ تو خود جام ہے ہاں ہاں وہ تو خود جام ہے ارے کوثر کا پلانے والے وہ تو خود جام ہے کوثر کا پلانے والے وہ تو خود جام ہے کوثر کا پلانے والے وہ تو خود جام ہے جب بھی مشکل میں پکارا ہے وہ چلے آئے ہیں جب بھی مشکل میں پکارا ہے چلے آئے ہیں کتنے لجپال ہیں ہاں ارے کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہیں ہاں ہاں میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے ہر گھڑی سایہ رحمت میں ہے رہتے عاجز غم شبیر میں ہاں غم شبیر میں اشکوں کو بہانے والے غم شبیر میں اشکوں کو بہانے والے میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے میرے وارث ہیں وہ محمد کے نواسے ہیں حسین ابن علی سجدہ عصر میں گردن کو کٹانے والے سجدہ عصر میں گردن کو کٹانے والے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں
کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے، میرے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے۔ جناب پیر صاحب، سیدہ فاطمہ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وابستگی، خدمت کیسے کی، پرورش کیسے کی، مقدم رکھا اپنی ذات پر بھی اولاد پر بھی، ارشاد فرمائی۔ جیسے آگے ذکر ہوا، آپ بھی اور ڈاکٹر بخاری صاحب بھی باہر سو رقص بسمل بود کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں ابھی تھوڑا تھوڑا ہوش میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین اور سامعین کو اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی نتیجہ سمجھاؤں کہ اصل گفتگو ہو کیا رہی ہے، آسان کر دوں ان کے لیے۔ اور وہ عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تو سنت الہیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نبی کی نبوت و رسالت کا علم اور عرفان اس کے گھر والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جن کو وہ اللہ اپنی امانت جن کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے انہیں وہ عرفان عطا کیا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ہی سادہ سی دلیل جسے ہمارے ناظرین انتہائی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار حضرت عبد المطلب نے حضور کا نام مبارک جو محمد رکھا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے جو حضور کا نام مبارک احمد رکھا، اس میں محمد کو قرآن حکیم نے 4 مقامات پر بیان کیا اور اس میں احمد کو ایک مقام پر بیان کر کے اللہ رب العزت نے دراصل یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ میں نے انہیں الہام اور القاء کیا تھا کہ کون آ رہا ہے اور اس کا نام کیا رکھنا ہے، یہ کون آ رہا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی توجہ چاہتے ہوئے میں یہ بات عرض کروں گا کہ سورۃ الانعام میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعْدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ جب آقا خدا کی خدائی کی سب سے عظیم امانت ہے تو یقیناً وہ انہی لوگوں کے سپرد ہوئی ہیں جو ان کی قدر جانتے ہیں۔ ان کے اسلام پہ بحث کرنے کی تو کہاں سے گنجائش نکلتی ہے؟ اللہ انہیں وہ عطا کر رہا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش، حضور کی کفالت اور اس طریقے سے اور اس جان نثاری سے کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی پوری زندگی اور سرکار حضرت ابو طالب کی پوری زندگی میں جو چیز جتنا اس عاجز کو اللہ نے توفیق دی مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی زندگی کا حاصل ہی یہ تھا کہ حضور کیا چاہتے ہیں، حضور کیسے خوش ہوتے ہیں۔ دونوں ہستیوں نے اپنی زندگی اسی بات پر قربان کر دی کہ حضور خوش کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا محبوب رسول جان کر آپ کی اس قدر خدمت کی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا 4 صاحبزادوں کا، 2 صاحبزادیاں یا 3 صاحبزادیاں روایت کے مطابق، فرق دونوں ہیں روایتیں، یہ اولادیں ہیں۔
اب ان اولادوں کے 6 یا 7 اولادیں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی، اب ان اولادوں کی موجودگی میں جب وہ سب سے اچھا کھانے کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکالتی ہیں اور حضور کو پیش کرتی ہیں، اللہ اکبر، تو وہ بچے پوچھتے نہیں ہوں گے کہ والدہ تو آپ ہماری ہیں، امی تو آپ ہماری ہیں، خیال محمد کا زیادہ رکھتی ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب وہ بتاتی ہوں گی کہ محمد کون ہے اور تم کون؟ سبحان اللہ. یہی پھر مظاہرہ ہمیں، جیسے نوری صاحب بات کر رہے تھے، یہی مظاہرہ پھر ہمیں حضرت جعفر ابن ابی طالب کی جان نثاری پہ نظر کمال ہو گئی ہے. 90 جسم پر زخم اور سینے پہ سارے کے سارے زخم. یہ ہیں بنو ہاشم. پشت پہ زخم نہیں ہے، سینے پہ زخم، سینے پہ سارے کے سارے زخم. اور حضور علیہ السلام اور اسلام کے بقا کی خاطر اسی طرح باقی ساری اولاد مبارک، اولاد عقیل کا سارا، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شجاعت، ہر غزوہ کے ہیرو، ہر غزوہ کے فاتح، جن کی برکت سے وہ جنگ جو ہے وہ فتح میں بدلتی ہے. اور وہ جہاد ہے باقاعدہ. کتب احادیث میں بھی، کتب سیر میں بھی وہ روایات موجود ہیں کہ کس کس جنگ میں کتنے کتنے لوگ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کیے ہیں. حضور والا بالعموم جو چچا زاد بھائی بہن ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں لگ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ کی تربیت کے نتیجے میں جو چچا زاد ہیں وہ مطیع ہیں اور محب ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی پاکیزہ تربیت تھی کہ حضور علیہ السلام پہ اور حضور کے لائے ہوئے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے قرآن کہہ رہا ہے، اس دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہی تو سکھایا زندگی بھر. اور اسی کی تربیت کی اور اسی کی پوری حیات کا جو مرحلہ ہم دیکھتے ہیں اس میں اسی پر سارا کچھ قربان کرتے ہوئے حضور کے حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کی اپنی زندگی اور ان کے بعد ان کی اولاد مبارک کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت جس دسترخوان کو حضور کے لیے پسند کرے، اس دسترخوان کے لیے یہ کہنا کہ وہ قلیل المال تھے، اللہ اکبر، کثیر العیال تھے، اس دسترخوان کے لیے یہ کہنا، یا خدا نخواستہ مشکوک المال تھے. یہ خوبصورت گرہ لگائی آپ نے. اب ذرا غور کیجئے کہ جب یہ جو چاہے زمزم کی کھدائی کا حضرت عبد المطلب کی مبارک حیات میں یہ مرحلہ آتا ہے، تو وہ حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم سے، ان کا چونکہ بنو جرہم کا سردار، اس میں بیت اللہ میں موجود جو قیمتی سونے کے بنے ہوئے ہرن وغیرہ چیزیں وہ اس میں ڈال کر اس کو بند کر کے چلا گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے جب بہت جفا کشی کے ساتھ ان کو نکالا اور نکال کر حضرت عبد المطلب کے پاس سیروں کے حساب سے سونا، حضرت عبد المطلب وہ ہیں جن کے بابا کے گھر سیروں کے حساب سے سونا ہے. اور جب قریش آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں بانٹو، آپ نے فرمایا یہ جہاں کی چیز ہے وہی لگے گی. اور دارالسلام کا شائع کردہ سیرت انسائیکلوپیڈیا وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہوں نے اس سارے چاندے کو، سارے سونا کو میلٹ کر کے اس کا خانہ کعبہ کا باب زرنی سونے کا دروازہ بنایا. یہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ بچتا نہیں، ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ حفاظت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ان کے ذمے قدرت نے کام لگایا تھا، وہ اس قدر اس میں مگن تھے اور اس اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے تھے کہ انہیں اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا. انہیں یہ تھا کہ یہ اللہ کا محبوب رسول اور اللہ کا پاکیزہ دین جو ہے یہ اپنی منزل تک پہنچے. سبحان اللہ.
جناب اعظم نوری صاحب، کیا عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا ہے اور اس وقت وہ کفالت سیدنا ابو طالب ہی میں ہیں، پھر حکم کے مطابق قریبی رشتہ داروں کو دعوت کے لیے بلایا، وہ اہتمام بھی ہوا، پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب اور سیدہ فاطمہ کی اولاد بہت تیزی سے بہت اولین مسلمانوں میں شامل ہو رہی تھی، اس پر بھی فرحت کا اظہار ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد شیب ابی طالب کی مصیبتیں بھی ساری برداشت کی۔ اس خاص نقطہ نظر سے بتائیے کیا کیا مشکلات اٹھائیں؟ وہ ایک بہت ہی دل سوز اور روح گداز کہانی ہے جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ میں سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک ٹریبیوٹ یہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسٹریٹجک ارلی ایڈاپٹر ہونے کا منصب عطا کیا۔ بہت خوب۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی بھی عظیم مقصد کی ابتدا میں ہی اس کی طاقت بن جائے۔ یہ جو عالمگیر تحریک اسلام کی بپا ہونے جا رہی تھی، ان ہستیوں کو تو رب ذوالجلال نے ان کی فاؤنڈیشن میں لگایا ہے اس گھرانے کو، یہ پورے گھرانے کو۔ مطلب جب یہ عمارت اسلام کی بنیاد کے پتھر ہیں، بنیاد کے پتھر ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بنیادیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، لیکن اہل بصیرت جانتے ہیں کہ اصل بنیاد انہی پہ کھڑی ہے، انہی کے اوپر کھڑی ہے اصل بنیاد۔ بے شک۔ تو یہ تو ان ہستیوں نے جتنا ٹریبیوٹ اپنا، میں نے وہ جملہ جذبات میں نہیں کہا تھا کہ ہمارا کلمہ بھی ان کا مرہون منت ہے، وہ 100% ریالٹی ہے، اور اس پہ الحمدللہ علی وجہ البصیرت ہمیں پورا ایقان اور یقین حاصل ہے۔ اس کی قرآن مجید کہہ رہا علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ فآوا کا ذرا کمپلیٹ پروٹیکشن سسٹم تو دیکھیں، اس میں ہے کیا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا پاور کپل ہے حضرت ابو طالب کا اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کہ جنہوں نے بیک وقت ایکسٹرنل شیلڈ بھی بنے ہیں، انٹرنل شیلڈ بھی بنے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ باہر کے معاملات کو میں سنبھالوں گا، میں ڈھال بنوں گا، اور جب میرا پیارا سوہنا محبوب لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ ہو کے گھر میں آئے نا، تو اس کو پھر آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو اندر رحمت کونین انٹرنل شیلڈ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کے لیے بنی۔ حضور پھر اس احسان کا بدلہ بھی عطا ہوا نا کہ میری لخت جگر فاطمہ آپ کی بہو ہیں، باہر کے کام علی کریں گے، اندر کا محاذ یہ سنبھالیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے جن مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے، 3 مواقع بڑے ہی خاص ہیں، اور ان 3 مواقع کے اوپر ہی ایک اسپرچول کمفرٹ زون کا کردار ادا کیا ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد نے۔ کون سے 3 مواقع؟ طائف سے واپسی، بہت کریٹیکل تھا، اللہ اکبر، بہت کریٹیکل تھا، دردناک ترین، اور اس کے بعد پھر 3 سال شیب ابی طالب، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر عام الحزن کا سال، بالکل۔ ان 3 مواقع کے اوپر رحمت کونین کو جو ڈھارس بدا رہی ہیں، جو تسلی دے رہی ہیں، جو ان کے لیے تشفی کا سبب بن رہی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہی تو ہیں۔ عام الحزن ہی کے حوالے سے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مشفق اور مہربان تو یہی تھی میرے لیے، مجھ پر یہی رہی۔ مطلب وہ ساری شفقتیں، وہ ساری اسسٹنس جو اتنے سارے ذرائع سے ملتی تھیں، اچانک وہ اکیلے فاطمہ بنت اسد کی طرف شفٹ ہو گئی، اور آپ نے اس کو اس طرح نبھایا ہے کہ رحمت کونین نے وہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے کہ رحمت کونین نے کیا ٹریبیوٹ پیش کیا، آپ نے فرمایا خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، بچوں کو بھوکا رکھ لیتی تھی لیکن مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتی تھی، خود پریشان ہو جاتی تھی لیکن مجھے پریشان نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو آپ نے ایک ایک لمحے کے اوپر جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورا ایک اچھا، میں یہاں پہ جو شیب ابی طالب ہے اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے نا، آپ یقین جانیے میں جب اس کو پڑھ رہا تھا نا تو میرے دماغ میں فوری طور پہ آ رہا تھا
کہ رب ذوالجلال کا جو انتخاب ہوتا ہے اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. مطلب بچے زیادہ ہیں اور چیزیں کم ہیں. جی ہاں, چیزیں کم ہیں, خطرات زیادہ ہیں اور پروٹیکشن تھوڑی ہے. جی, ان سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسے ہینڈل کیا ہے اور ایسے ان کو ڈیل کیا ہے کہ لگتا ہے جیسے وہ کرائسس مینجمنٹ کی اسپیشلسٹ تھی. کوئی شک نہیں, اسپیشلسٹ تھی جیسے, کوئی شک نہیں, کہ انہوں نے وہ تھوڑے سے کھانے کو سارے بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے, پروٹیکشن کے لیے کس کو کہاں سلانا ہے, کس کو کیسے چپ کرانا ہے, وہ ساری ذمہ داری, وہ 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے اس کمال درجے پہ جا کے اس کو پورا کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے بھی کہا فآوا فآوا, وہاں سے تو آ گیا, یہاں کہاں ہوا تو آپ کو سوائے ابو طالب کے گھرانے کے اور کوئی بھی نظر نہیں آئے گا اور کوئی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ آپ کی اس طرح خدمت کی ہے, اس طرح خدمت کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے وصال پر آپ نے وہ ریاکشن شو نہیں کیا, اتنا اہتمام نہیں فرمایا جو اہتمام ان کے بچھڑنے پہ کیا ہے. اور صحابہ کرام کو پوچھنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر معمولی پروٹوکول کس لیے, تو جواب یہی تھا کہ یہ ہستی بڑی غیر معمولی تھی, 3 بار غسل دلو, یہ بڑی غیر معمولی ہستی تھی, غیر معمولی ہستی تھی. مطلب ان کے ایک ایک, جیسے ہوتا ہے نا بندے کا دل ہی نہیں بھرتا, دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کی جو خدمات ہیں اس کے بدلے میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں. اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مجھے جتنی بایوگرافیز بک ہیں ان میں ایک جملہ ملتا ہے کہ سیدہ نے گھر میں ماحول یہ بنا لیا تھا کہ سانس تم لوگوں نے اپنی مرضی سے لینا ہے لیکن جینا مصطفیٰ کی مرضی, سبحان اللہ, سبحان جینا اللہ, حضور کی مرضی سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ دیں وہی کرنا ہے, جو آپ کی منشا ہو بس وہی تمہاری زندگی کا ٹارگٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے کیا خوبصورت اس کی طرف متوجہ کیا کہ انہیں کتنی کلیئرٹی تھی کہ اتنے زخم سینے پہ کھانے کے باوجود بھی قدم پیچھے نہیں ہٹے. یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کے نام پہ جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, گھاٹے کا سودا نہیں. سبحان اللہ. جناب حامد فاروق بخاری صاحب, سیدنا ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا شانہ بشانہ رہیں اپنے شوہر کے. حضرت ابو طالب نے جتنا دفاعی کردار ادا کیا رسول خدا کے لیے, پیغام رسول خدا کے لیے, حضرت سیدہ فاطمہ کا تعاون اور غیر مشروط اطاعت نہ ہوتی تو شاید کٹھن ہوتا. بالکل. پھر شیب ابی طالب میں جو نوری صاحب ذکر فرما رہے تھے, سیدہ دیکھ رہی تھیں کہ حضرت ابو طالب کی صحت بھی روبہ زوال ہے اور سیدہ خدیجہ کی صحت بھی روبہ زوال ہے, اور پھر عام الحزن کا سانحہ ہوا. تو بیک وقت حضرت ابو طالب کی محبت اور شفقت والا کردار بھی نبھانا پڑا, اور سیدہ خدیجہ والی جو خدمت ہے اور اطاعت ہے اور دیکھ بھال ہے وہ بھی دکھانا پڑا. اتنی جامعیت, ارشاد کیجئے. حضور والا قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات شرح صدر کے ہیں, اور جس کو میرا رب ہدایت سے دور کرتا ہے تو پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. تو ان ہستیوں کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق تھا. جس طرح آپ نے ابتداء نے ارشاد فرمایا کہ سبقت ایمان کی بات ہو, ہجرت مدینہ کی بات ہو, یا اپنی اولاد کی تربیت کی بات ہو, ہر اعتبار سے آپ بالکل واضح ہمارے سامنے موجود ہیں. سبقت ایمان سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ابتداء ہی حق کو پہچان لیا,
آپ نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، والسابقون الاولون میں بھی شامل ہوگی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ مجدہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی کو رسول اکرم کی بیعت کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا مصداق آپ بنتی ہیں۔ اور ہجرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایمان ہے نا جو آپ نے قولاً کر دیا، پھر جو عمل صالح ہے اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ آیات بھی شاید آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ہجرت عمل صالح کی ابتدا ہے، اور ہجرت ہوتی کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنی آسائشوں کو قربان کر دینا ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے ایک ماں کا ہجرت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ صرف جسم کی ہجرت نہیں تھی، اس میں جذبات بھی شامل تھے، اور اللہ رب العزت نے ان آیات میں آپ کو شامل فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ رب العزت نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا۔ حضور سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ہجرت محض ایک ماں کی ہجرت نہیں ہے، پورے خاندان مطلبی شاہ کے سردار قبیلہ کی بیوی کی ہجرت۔ اور جس طرح آپ اصحاب ثلاثہ جس طرح ارشاد فرما رہے تھے نا کہ دسترخوان ہی محبت سکھاتا ہے، تو آج سامعین کو، آج ناظرین کو مان جانا چاہیے کہ دسترخوان ہی محبت اور نفرت سکھاتا ہے۔ جس کے ہاں نفرت آئی ہے وہ بھی دسترخوان سے آئی ہے، اور جس کے ہاں محبت آئی ہے وہ بھی دسترخوان سے آئی ہے۔ ورنہ رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا جب وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جس طرح ذکر کرتی تھیں، وہ مولا علی حضرت جعفر طیار کے سینے پہ نقش ہو گیا۔ اور یہ جس پورے جملے کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا نا کہ آپ بھوکی رہتی ہیں مجھے کھلاتی ہیں، آپ خود اچھا نہیں پہنتی مجھے پہناتی ہیں، اس کے بعد آقا نے ایک سند عطا فرمائی کہ آپ ایسا کرتی کیوں ہیں؟ تُرِيدِينَ بِذَالِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، آپ صرف اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو بہتر مقام عطا فرمائے۔ یہ آقا کریم نے خود سند عطا فرمائی، اور میں عاجزانہ عرض کرنا چاہتا ہوں آقا کا فتویٰ بھی مان لینا چاہیے۔ آقا نے جب سند دی ہے تو اسے بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے جس طرح حضرت عبد المطلب کی وصیت کو نبھایا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کی وصیت کو نبھایا۔ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن دونہ وننادلی ونسلمہ حتی نسر حولہ ونزحل عن ابنائنا والحلائل، کہا جب تک ہماری گھر والیاں موجود ہیں، میری اولاد موجود ہے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی اس وعدے کو نبھایا ہے، حضرت جعفر طیار نے بھی نبھایا ہے، مولا کائنات شیر خدا نے بھی نبھایا ہے، حضرت عقیل نے بھی نبھایا، حضرت مسلم بن عقیل نے بھی نبھایا، حضرت امام حسن نے حسین نے بھی نبھایا، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر تک سب نے اس وعدے کو نبھایا ہے کہ جب تک ابو طالب کا خون موجود ہے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ ساری محبتیں حضرت ابو طالب کو جو شیب ابی طالب میں سارے معاملات ہوئے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ممکن نہیں تھا۔ مولا کائنات کے لیے بھی بدر اور احد کو جیتنا ممکن نہیں تھا اگر گھر میں یہ فاطمہ نہ ہوتی، یہ راحتیں نصیب نہ ہوتی، وہاں یہ فاطمہ، یہاں یہ فاطمہ۔ اللہ نے ابو طالب کو بھی فتح عطا فرمائی ہے ہر میدان میں، اور مولا کائنات شیر خدا کو بھی فتح عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو دفاعی نظام ہے وہ ممکن نہیں تھا اگر حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا ساتھ نہ دیتی۔ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی، آپ نے حق ادا کیا، دنیا دیکھے گی حشر میں میرا رب نے کیا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ذکر پاک جاری رہے گا، اور اس میں ایسے نئے نئے پہلو محبتوں کے، عقیدتوں کے، صداقتوں کے آپ کے سامنے آئیں گے کہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت پیر صاحب،
سیدہ ایک والدہ کی حیثیت میں اور خصوصاً ان کی جو مربیانہ صفات ہیں، کیونکہ اولاد جو ان کی ہے وہ کہکشان ایمان و اطاعت ہے، اور اگر ان کا کردار مربیانہ نہ ہوتا اور وہ سارا کچھ ان کی طرف سے اولاد کو منتقل نہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ نتائج نہ نکلتے ان کی اولاد کی ایسی خدمات ہیں۔ ارشاد کیجیے۔ بہت ہی خوبصورت اب تک کی جو گفتگو رہی، بہت ہی اس میں آپ کی عظمت، شخصیت کے الحمدللہ کئی گوشے جو ہیں وہ الحمدللہ اس پہ روشنی آئی اور سمجھنے کا موقع ملے گا یقیناً۔ بہت ہی اہم بات ہے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، اس میں ایک خوبصورت بات آپ نے جو کہی تھی شاید کسی عربی شاعر کے حوالے سے کہ بیک وقت آپ کی آغوش میں نبوت بلکہ امام الانبیاء والمرسلین بھی پرورش پا رہے ہیں اور امام الاولیاء حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی پرورش پا رہے ہیں۔ اسی کو اگر تھوڑا سا اور آگے دیکھیں اور بڑھائیں تو یوں سمجھ آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ طلوع آفتاب نبوت سے وقوع قیامت تک جو ہدایت کا ازلی تعلق اور رشتہ ہے وہ آغوش حضرت فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی ہستیاں آگے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت امام مہدی علیہ السلام تک وہ ساری ہستیاں اپنے نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہی اولاد ہیں، اور وہ انہیں یہ شرف حاصل ہے، ان کے سامنے سیرت فاطمہ بنت اسد ہے اور اسی سے رہنمائی جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ کیسے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علیہ السلام بانی اسلام کو بھی بچانا ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم چیز آج کے اس پروگرام کے پیغام کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو مبارک آیت کا کچھ حصہ ہے جسے ہم اکثر سیرت سیمینارز کا موضوع بناتے ہیں اور اس سے بہت برکت حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعہ بہت پیغام جو ہے وہ سمجھانے کی چیزیں بہت سی کوشش کی جاتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین طرز عمل، بہترین زندگی، بہترین نمونہ حیات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی نسبت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا اکرام کرنا بھی حضور کی سنت ہے، بے شک ان کا ذکر کرنا بھی حضور کی سنت ہے، ان کی خدمات کو یاد کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور یہ آج کا بہت اہم پیغام ہے جسے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ نعت اور منقبت کے بہت خوبصورت شاعر جناب یاسین اجمل چشتی صاحب نے کچھ منقبت کے اشعار بھیجے ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ علی کی پاک مادر نے شہ دین سے وفا کی ہے، سبحان اللہ، علی کی پاک مادر نے شہ دین سے وفا کی ہے، شاہ کونین سے ان کو محبت انتہا کی ہے، شاہ کونین سے ان کو محبت انتہا کی ہے، وہ ماں کا پیار جن سے سرور کونین نے پایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماں کا پیار جن سے سرور کونین نے پایا، وہ ہے حسنین کی دادی وہ اماں مرتضیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب تیرا گھر انتخاب حق تعالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو طالب تیرا گھر انتخاب حق تعالی ہے، وہی گھر پر تیرے رحمت بڑی رب العلا کی ہے، سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی شان تو دیکھو، جناب فاطمہ بنت اسد کی شان تو دیکھو،
وہ خدا کے فضل سے وہ ماں سبھی آلے کسا کی، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود ان کی قبر میں سرکار برکت کے لیے لیٹے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود ان کی قبر میں سرکار برکت کے لیے لیٹے اور ان کے واسطے آقا نے بخشش کی دعا کی ہے۔ ادا حق محبت یوں کیا سرکار نے اجمل، ادا حق محبت یوں کیا سرکار نے اجمل، قمیص اپنی کفن کے واسطے ان کو عطا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نوازش۔ پروفیسر نوری صاحب، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت، محبت، عشق، بے شک، اور مزاج آشنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیسے ایک ماں کی گود سے نکل کر ان کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہوئے وہ ایسے بنے، اور پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو کہ نسب رسول میں بھی تو ان کا پھر حصہ ہوا نا، ارشاد کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ عظمت بنت اسد کا ہے یہ ادنا سا ثبوت، ہاں اللہ، عظمت بنت اسد کا ہے یہ ادنا سا ثبوت، جھک رہی ہے کعبے کی دیوار سلامی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی سلامی کے لیے تو رب کا گھر بھی جو ہے وہ ان کو ریسیو کر کے ویلکم کر رہا ہے، خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ مولود کعبہ کی ماں، مولود کعبہ کی ماں ہے، مولود کعبہ کی ماں ہے۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں گھٹی میں سیدہ نے اپنی اولاد کی شامل کی تھی، بالکل، اور ان کو ایک ایک لمحہ سکھائے یہی تھا کہ ہماری فیملی کی آنر ہی خدمت مصطفیٰ یہ ہے، ہمارا اعزاز جو ہے وہ ہے ہماری بلکہ بقا خدمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان، ہم دنیا میں بھیجے ہی خدمت مصطفیٰ کے لیے گئے ہیں۔ واہ، آپ دیکھیے نا کہ بلکہ میں اگر یہ جملہ یوں کہہ دوں تو شاید ناظرین کے دلوں کو چھو جائے کہ سیدہ نے اپنی گود میں ولایت کو پالا ہی اس لیے تھا کہ نبوت پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان، نبوت پہ قربان ہو واہ واہ واہ، وہ اسی لیے وہ مطلب پوری ٹریننگ یہی ہے، کیا بات، سائلنٹ ٹریننگ یہی ہے جی۔ مطلب جب بچے جو ہیں، غالباً شاہ صاحب نے بات کی تھی یا پیر صاحب نے، کہ جب بچے صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں ترجیح رحمت کونین کو دی جا رہی ہے، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، بٹھانے میں، سلانے میں، ہر شے میں انہیں پریفر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر صرف محبت نہیں سکھائی بلکہ سیدہ کونین نے اپنی اولاد کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کی ایک ایسی ٹریننگ دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حادثاتی طور پہ ہوا تھا کہ شب ہجرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اچانک ہی حضور کے کہنے پہ بستر پہ سو گئے۔ اللہ اللہ، نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے 3 سال کی ٹریننگ موجود تھی، 3 سال کی ماں کی ٹریننگ موجود تھی۔ کیا کہنے، ہر شب کفار کی طرف سے سازش ہوتی کہ معاذ اللہ انہیں شہید کرنا ہے، اور ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر شب حضور ساری رات ان کے بستر بدلتے جاتے رہتے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں شیب ابی طالب کی میں بات کر رہا ہوں کہ 3 سال چونکہ وہاں ایزی ٹارگٹ تھا نا، اوپن کھلے آسمان کے نیچے تھے، تو آپ ہر شب جو ہے وہ، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو کہتے تھے نا کہ مجھے شب ہجرت بستر ہجرت پر جتنی سکون کی نیند آئی اتنی کبھی بھی نہیں آئی، کیوں نہ آتی؟ 3 سال کی ٹریننگ شامل تھی، 3 سال وہ ٹریننگ پا چکے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ وہ خدمت ہے کہ اس میں اگر جان چلی بھی جاتی ہے تو بلکہ وہ جان کے جانے کی آرزو میں ساری زندگی تھی جوگن چودھار پیرا، سندھ پنجاب تے مار پھیرا۔ وہ خواجہ غلام فرید نے اینڈ پہ کیا کہا، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، وہ یہ ساری ایفرٹ کرتے ہی اسی لیے تھے کہ کسی سبب سے یار کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو سیدہ نے ان کی ٹریننگ ہی اس طرز کے اوپر کی تھی کہ ایک ایک لمحہ ان کو سکھایا تھا کہ یہ ہمارا اعزاز ہے، تمہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ قربان کرنا۔ پھر اللہ نے چنا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں
کہ اس خدمت کی قبولیت کا ایک اشارہ تھا کہ دنیا میں تمہاری خدمت قبول ہو گئی ہے، تمہیں مخدومہ کونین عطا کر دی، اور آخرت میں جو درجے ہونے ہیں تو وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا دیکھیے ٹریننگ کا اثر کیا تھا کہ 10 سال کے بچے جی، اور آقا علیہ السلام 3 بار پوچھتے ہیں، ہائے ہائے، اتنے بڑے بڑے رشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کزنز بیٹھے ہوئے ہیں، چچا بیٹھے ہوئے ہیں، صنادید قریش، پورا قبیلہ قریش بیٹھا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام 3 بار کہتے ہیں میری اس دعوت پہ میرا ساتھ کون دے گا، میری اس دعوت پہ میرا ساتھ کون دے گا۔ میں اگر ایک جملہ آج کی نسل کے لیے بولوں نا تو سیدہ نے اپنے بچوں کی تربیت میں حضور پر جان قربان کرنے کا جذبہ اتنا ڈال دیا تھا کہ یہ ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ بن گئی تھی، یہ ان کی نیچر بن گئی تھی کہ 3 بار حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو جاتے 10 سال کی عمر میں، حضور میں ہوں نا، حضور میں ہوں نا۔ اور پھر آپ غزوہ خیبر پہ آ جائیں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو اس بدبخت عمر بن عبد وود کا منہ بند کرے گا، ہر بار 3 بار مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اس للکار کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ بنت اسد کی ٹریننگ کے۔ انہوں نے نام بھی تو حیدر رکھا تھا، اور وہ اظہار بھی کیا آپ نے اظہار بھی کیا جب اس نے بدبخت نے کہا نا کہ میں بڑا اسلحہ چلانے میں ماہر ہوں، بطل مجرب ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، خیبر جانتا ہے، انی شاک السلاح بطل المجرب، تو مولا کائنات نے جواب میں پھر لوگوں کو بتایا کہ میں اس درجے پہ خود بخود نہیں آیا ہوں، میرے پیچھے میری ماں کی ٹریننگ شامل ہے۔ آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے پیدا ہوتے ہی پہلے دن میرا نام شیر رکھا تھا، حیدر رکھا تھا، اور میں وہ حیدر ہوں کہ اگر کوئی مجھے ایک تیر مارے تو میں پورے درختوں کے تیر بنا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جو آپ کے اندر بے خوفی، دلیری۔ حضرت سیدہ نے جو بیٹے کا نام حیدر رکھا اس کو تو تائید ایزدی بھی حاصل ہو گئی نا جب ان کو اسد اللہ کہہ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہی وہ نکتہ ہے جسے آپ بھی، قبلہ پیر صاحب بھی، شاہ صاحب بھی، اور مجھ ناچیز کو بھی بار بار یہ ناظرین تک پہنچانے کا شرف مل رہا ہے کہ آپ جس معاملے کو بھی دیکھیں گے نا آپ کو اس کے پیچھے یا تائید مصطفیٰ نظر آئے گی یا تائید خدا نظر آئے گی۔ مطلب آپ قصیدہ لامیہ اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو حدیث میں رحمت کونین کے اخلاق بیان ہوئے ہیں، اور کئی ایسے لگے گا جیسے یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ مطلب جو بعد میں جا کے نازل ہوئی ہیں، مولا کائنات کے والد گرامی نے ان کو پہلے سے حضور کی شان میں بیان کر دیا۔ عالمی نعتیہ ادب کا سنگ میل ہیں وہ، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کو ان کے ہر عمل کو تائید حاصل ہوتی تھی، ہر عمل کو تائید حاصل ہوتی تھی۔ تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت کونین کے ارد گرد اس طرح پوری زندگی نچھاور کی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے پھول اور خوشبو کا رشتہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، ایسے ہی رحمت کونین سے مولا کائنات کی وفائیں کبھی بھی جدا نہیں ہوئی، ہر وقت ہر جگہ اویلیبل، میسر، یعنی جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا نا رحمت کونین نظر اٹھاتے مولا کائنات وہیں کھڑے ہوتے۔ وہ کہا گیا نا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اتنا نفیس اور لطیف تھا کہ سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے تو روحانی طور پر دونوں جہانوں پر آپ کا سایہ ہے، بے شک ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ امیر المومنین علی سایہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ امی و دقیقہ دان عالم بے سایہ و صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم،
92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی آپ کی محسنہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج تحسین و ارادت و عقیدت پیش کرنے کی۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، سیدہ کے اخلاق و اوصاف اور معمولات زندگی اور آپ کے معاشرتی روابط کیسے تھے؟ حضور والا اتنی دیر سے ہم معمولات زندگی ہی عرض کر رہے ہیں جی، میں حضرت نے جہاں ختم کیا وہیں سے آغاز کر کے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف حاضر ہوتا ہوں کہ جب آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، جی، کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی عموماً مائیں نام رکھتی ہیں۔ کسی کا نام ساجد ہوتا ہے، پتہ نہیں ساری زندگی وہ سجدہ کرے نہ کرے۔ کسی کا نام عابد ہوتا ہے، ساری زندگی وہ عبادت کرے نہ کرے۔ نام حامد ہوتا ہے، ساری زندگی وہ حمد کرے نہ کرے۔ تو نام تو ہمارے ہاں ناصر بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کی مدد کرے نہ کرے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ماں نے نہ تو بدر دیکھی تھی، نہ احد کو دیکھا تھا، نہ خندق کو دیکھا تھا، نہ خیبر کو دیکھا تھا، وہ ابھی سب کچھ بعد میں ہونا تھا۔ جیسے ہی علی پیدا ہوئے تو ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو اس پاک بی بی کی زبان سے جو نکلا میرے رب نے پھر علی کو اسی طرح کر دیا، حیدر بنا دیا۔ آج آغاز ہوا ہے اسد سے اور اختتام پہ ہم پہنچے ہیں حیدر پہ۔ ہمارے ہاں بہت سارے نام عربی زبان میں شعر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اسد بھی ہوتا ہے، زرغام بھی ہوتا ہے، غضنفر بھی ہوتا ہے، حمزہ بھی ہوتا ہے، عباس بھی ہوتا ہے اور حیدر بھی ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ وجدان کی بات ہے، اب اس پہ کوئی نص تو نہیں ہے کوئی قرآن اور حدیث کی، لیکن اگر یہ نام ہے تو اہل عرب نے کوئی فرق تو رکھا ہوگا نا۔ شعر کی کیفیات کے اعتبار سے نام بدلتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کچھار میں بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یہ اسد ہے، وہ باہر نکلے چہل قدمی کرے تو زرغام ہو جاتا ہے، اپنے شکار پہ نظر ڈالے تو غضنفر ہو جاتا ہے، چلنا شروع کر دے تو وہ زرغام ہو جاتا ہے، اور پھر جب قریب جا کر حملہ کر دے تو حمزہ ہوتا ہے، اور یوں دبوچ لے سانس نہ لینے دے تو عباس ہوتا ہے، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر حیدر ہوتا ہے۔ اور یہ حیدر ایسے ٹکڑے کرتا ہے کہ 2 ہجری میں کرتا ہے تو 60 ہجری تک اس کا درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اسے حیدر بھی کہتے ہیں اور حیدر کرار کہا جاتا ہے، جو بار بار حملہ آور ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ ماں کے نام رکھنے کی تاثیر ہے کہ وہ ہمیں بدر میں بھی نظر آتا ہے، احد میں بھی نظر آتا ہے، خندق اور خیبر میں بھی نظر آتا ہے، اور جگہ جگہ مولا کائنات شیر خدا ہمیں انہی کیفیات میں نظر آتے ہیں۔ جو آپ نے بی بی پاک کے لیے فرمایا کہ ان کے معمولات، ان کے اخلاق اور اوصاف کیا ہیں، سب سے بڑی بات آپ کے اندر حلم، آپ کے اندر شفقت، تواضع، عاجزی، یہ جو رسول اکرم کا ان کے ساتھ ربط ہوا، اس محبت بھی اتنی دیر سے بات کی جا رہی، اگر عاجزی نہ ہوتی، شفقت نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، ایثار سخاوت نہ ہوتی، ایثار اور سخاوت یہ چیزیں نہ ہوتی، اور اپنی اولاد کو پیچھے رکھنا اور رسول اکرم کو ترجیح دینا، اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اکرم کا یہ ربط بھی ممکن نہیں تھا، یہ اتصال اور وصل بھی ممکن نہیں تھا، اور آقا کریم نے جو دعا کی کنت امی بعد امی، یہ نہیں ہونا تھا اگر یہ محبت، شفقت، حلم اور عاجزی ہمیں یہاں نظر نہ آتی۔ صالح خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں، النساء تو کہا ہی عورتوں کو جاتا ہے، وہاں بیان فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو یہ سارے جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العزت نے یہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کو عطا فرمائے۔ آپ کو صالحہ بھی بنایا، آپ کو قانتہ بھی بنایا، اطاعت گزار بھی بنایا، اور حضرت ابو طالب کی عدم موجودگی میں اللہ کی سب سے بڑی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور آپ کے اندر یہ جو نرم مزاجی تھی، یہ سارے جانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں قرآن نے تبت یدا ابی لہب تب کی آیات بھی نازل کی ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی تو اٹھنا بیٹھنا تھا، اب ان کے درمیان بھی آپ نے نرم مزاجی کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے شفقت کا مظاہرہ فرمایا، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس معاملے میں نرمی آ جاتی ہے میرا رب اس کے انجام کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو آپ کے اوصاف میں یہ نمایاں چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے معمولات زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی صبح بھی رسول اللہ، آپ کی دوپہر بھی رسول اللہ، آپ کی شام بھی رسول اللہ، اندھیرا بھی رسول اللہ، اجالا بھی رسول اللہ، لمحہ لمحہ رسول اکرم کی خدمت میں گزرا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سادگی کو اپنایا،
آپ نے اپنے آپ کو تکلف اور ریا سے محفوظ رکھا، جو رسول اکرم نے فرمایا آپ خود کچھ بھی پہن لیتی ہیں، مجھے اچھا پہناتی ہیں. یہ آقا کریم نے آپ کی سادگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ریا نہیں ہے کہ آپ متولی کعبہ کی بیوی ہیں، اور اس وقت جو اہل ایمان تھے، جو اہل توحید تھے، ان کے اندر آپ کو خاتون اول ہونے کا درجہ حاصل ہے. اس کے باوجود آپ نے بغیر تکلف کے زندگی گزاری ہے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اس آیت مبارکہ بھی آپ نے عمل کیا، عبادت بھی ہے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ بھی حضرت ابو طالب کا فیضان بھی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کو بھی میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی. اور پھر آپ نے جن لوگوں کی پرورش کی ہے اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا مکے کے جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا ہے. تو عبادت، سادگی کا آپ امتزاج نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اس زمانے میں ایک متوازن مومنہ کی سب سے اعلیٰ مثال کیا ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی نظر آتی ہے. بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکم میں کہ یہی صدا ہے، فقط اس نکم میں کہ یہی صدا ہے. میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ سے، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے.
اب تو بصارت بھی کم ہو رہی ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو رہی ہے۔ تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ یہ مانا کہ ایک دل آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے، گھر سجاتے سجاتے بڑے دن ہوئے، گھر سجاتے سجاتے بڑے دن ہوئے، گھر سجاتے سجاتے